شخص ایک دوسرے سے. یہ ڈپریشن انزائٹی کیا ہے؟ آپ کے دلوں کا بے قرار ہونا، بے چین ہونا، آپ کے اندر اضطرابی کیفیت، آپ کے اندر مایوسی، اداسی، پریشانی، بلا وجہ کسی چیز سے آپ بیزار ہو جائیں، بلا وجہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے، بلا وجہ آپ کا بولنے کا انداز اونچا ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، یہ آج وہ مسئلہ ہے جس میں ہر گھر مبتلا ہے. سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی. پوری دنیا میں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے ڈپریشن، انزائٹی. اس کے اوپر بے شمار کانفرنس ہوتی ہیں، کروڑوں کے بجٹ اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں. سکون کیسے ملے گا، چین کیسے ملے گا، قرار کیسے ملے گا، اطمینان کیسے ملے گا، اطمینان قلب کیسے حاصل ہوگا، زندگیوں میں چین کیسے آئے گا، راحت کیسے آئے گی، تسکین کیسے آئے گی. میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1442 سال پہلے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تمہارے دلوں کا قرار، تمہارے دلوں کا چین، تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کی راحت ہماری یاد میں ہے. آج یورپ نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی کہ آخر یہ دل کا سکون کیسے ملے گا. سائنس نے کہا اگر سکون چاہتے ہو تو آپ کو وہ سکون بانٹنا پڑے گا، دینا پڑے گا. کیسے؟ سائنس نے ایک لا بتایا جس کو ہم نیوٹن کا تھرڈ لا کہتے ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ایکشن اور ری ایکشن آلویز اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں اینڈ اپوزٹ ہوتے ہیں. سائنس نے کہا جو چیز لینا چاہتے ہو تمہیں وہ ڈیلیور کرنا پڑے گی، وہ دینا پڑے گی. خوشی چاہیے تو خوشی دو، سکون چاہیے تو سکون دو، چین چاہیے تو چین دو، قرار چاہیے تو قرار دو. اور یہ بتایا کس نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کیسے؟ آپ مکے کے لوگوں کو نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے. پوری کائنات کے ہر انسان کو دکھوں سے، دردوں سے، غموں سے، رنجوں سے نکالنے کے لیے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی عملاً کر کے دکھایا، خدمت کر کے دکھائی، محبت کر کے دکھائی، عزت دے کے دکھائی، اکرام کر کے دکھایا، احترام کر کے دکھایا. میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب اپنے گریبان میں دیکھیں، دعوت ہم یہ کرتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن کیا جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی تھی، کیا آج وہ میری طرز زندگی ہے؟ کیا میرا بولنا اپنے بھائی کے ساتھ، میری بات کرنا اپنی بہن کے ساتھ، میری گفتگو کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیا جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے ویسی ہے؟ یہ ڈپریشن کہاں سے آ گیا؟ یہ انزائٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ سٹریس کہاں سے آ گیا؟ یہ اینگر کہاں سے آ گیا؟ یہ اریٹیشن کہاں سے آ گئی؟ ایک سبب ہے، جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے. اور چھوڑا ہے، یورپ نے اس کو پکڑ لیا، ہم نے چھوڑ دیا. یورپ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائنڈ گرومنگ کرتا ہے. کس طرح؟ جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے ایک ایک فرد کے پاس جا جا کے محنت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آج یورپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کو ریسرچ کر کے بتاتا ہے، اس کو کہتے ہیں CBT، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ آپ کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بہن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوست کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے طریقے بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج ان کو اپنانے والے کون؟ آج ہر شخص الا ماشاء اللہ کوئی یہ کہتا ہوں میرے دل کو بڑا سکون ہے، بڑا چین ہے، میں تو الحمدللہ بڑا پرسکون ہوں۔ 95% لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص عزت لینا چاہتا ہے، مگر کیا کوئی دینا بھی چاہتا ہے؟ ہر شخص سکون لینا چاہتا ہے، بھائی سے بھی، باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، دوست سے بھی، رشتہ دار سے بھی، ہمسائے سے بھی، دکاندار سے بھی، لیکن کوئی دینا بھی چاہتا ہے؟ یورپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بتانا شروع کیا، سوری بولنا سیکھو، ایکسکیوز کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ کیوں کرنا تھا؟ اس کی اہمیت سمجھو۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام میں ایک رات ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس میں روح القدس، روح الامین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلامتی والی وہ رات، خیر و برکت والی وہ رات، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو کے کتنے لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے نامہ اعمال میں جنت لکھی جاتی ہے، کتنے لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص اس رات کو پالے تو کیا پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کریم ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما۔ بتایا کس نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ معاف کرنا تھا کیا؟ معاف کرنا کہتے ہیں چھوڑ دینا۔ معاف کرنا کیا تھا؟ چھوڑ دینا۔ کہاں سے چھوڑنا تھا؟ یہاں سے مجھے کسی نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، میرے کسی بھائی نے، میری کسی بہن نے، میرے کسی رشتہ دار نے، اسلام کہتا ہے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ معاف کرنا کیا ہے؟ چھوڑنا۔ کہاں سے چھوڑنا؟ ہم سب لوگ یہاں سے کہتے ہیں جو تمہیں بھی معاف کیا، تمہیں بھی معاف کیا، تمہیں بھی، ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ایک کے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ ہم اس بات کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ ڈپریشن، انزائٹی ایکچوئل میں ہے کیا؟ یہ ڈپریشن وہی ہے جو ہم نے بھائی کی بات کو پکڑا ہوا ہے، بہن کی بات کو پکڑا ہوا ہے، چاچے کی بات کو پکڑا ہوا ہے، تائے کی بات کو پکڑا ہوا ہے۔ اسلام کہتا ہے چھوڑ دو۔ اور لیلۃ القدر کی رات اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے سوائے 4 کے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا نہیں ہے، جس نے تعلق توڑ دیا، اللہ نے بھی اس کو اس دن بخشش نہیں کرنی۔ میرے محترم بھائیوں، یورپ نے سمجھ لیا اور اس کو باقاعدہ ایک نام دیا،
forgiveness therapy. سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے معاف کرتے ہیں؟ ہر شخص سر درد کی دوائی لے رہا ہے، کسی کو پورے سر کا درد ہے، کسی کو آدھے سر کا درد ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں جو پکڑا ہوا ہے، کسی نے 10 سال سے پکڑا ہے، کسی نے 20 سال سے پکڑا، کسی نے 25 سال سے. ہم کہتے نہیں 30 سال پہلے اس نے مجھے ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے آج بھی تیری وہ حرکت یاد ہے. اسلام کہتا ہے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. تم یہاں معاف کرو گے، رب رحمان تمہیں عرش پہ قیامت والے دن رب رحمان تمہیں وہاں پہ معاف کرے گا. اور آج معاف کرنا کنہوں نے سیکھ لیا؟ گوروں نے. ہر بات پہ سوری بولتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ضرورت کیا بھی پئی میرے نہ کٹ کے مینوں انج کر کے ویکھیا. کسی کی گاڑی دوسرے کی گاڑی کے ساتھ ذرا سی لگ جائے، برداشت، صبر، حوصلہ، معاف کرنا. اسلام کس چیز کا نام تھا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کا نام. اچھا وہ طریقے لے کنہوں نے لیے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ معاف کرنا جب آپ یہاں سے چھوڑ دو گے تو آپ کا مائنڈ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا، ایمٹی ہو جائے گا. تو یہاں کیا آ جائے گا؟ سکون. اس کی ایک زندہ مثال دیکھو. ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم پر سلامتی. کیا ہے اس کو ذرا انگلش میں جانو. سلامتی کہتے ہیں پیس کو. سلامتی کسے کہتے ہیں؟ پیس کو. کہ تمہارا یہ جو مائنڈ ہے پیسفل ہو جائے. کیوں پیسفل ہو جائے؟ سائنس کہتی ہے جس کا مائنڈ پیسفل ہو جائے گا اس کی باڈی پیسفل ہو جائے گی. اور مائنڈ پیسفل کب ہونا تھا؟ جب اس میں کسی بات کو پکڑتے، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ بول دیا، کسی نے زیادتی کر دی، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو، چھوڑ دو. میرے محترم بھائیوں، آج یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، سب سے زیادہ بیماریاں سائیکولوجیکل ہیں. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، 15 سال سے بیمار ہوں. کیوں بیمار ہے؟ یہاں سے باپ کی بات کو پکڑ لیا، بھائی کی بات کو پکڑ لیا، بہن کی بات کو پکڑ لیا، دوست کی بات کو پکڑ لیا اور چھوڑا. میرے محترم بھائیوں، اپنے معاملات اگر آپ لوگ ٹھیک نہیں کریں گے تو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اگر آپ کے برین نے کافی ساری چیزوں کو اگر پکڑ لے، گھر جا کے ایک تجربہ کرنا، اپنے ہاتھوں میں کافی ساری چیزوں کو پکڑو، ایک وقت آئے گا آپ کے ہاتھوں میں چیز پکڑنے کی صلاحیت، کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. اور جب آپ کی ضرورت کی چیز سامنے آئے گی اور آپ نے بیکار چیزوں کو پکڑا ہوگا تو بتاؤ وہ جو ضرورت کی چیز ہے اس کو کیسے پکڑ پاؤ گے؟ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے دماغ نے، ہمارے برین نے، ہمارے ذہن نے ان گنت ایسی چیزوں کو لے لیا جو ہماری ضرورت نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو چھوڑنا، میرے بھائیوں یہ چھوڑنا اصل میں معاف کرنا ہے. اور سچ بتاؤ کس کو معاف کرنا ہے؟ اچھا ہم نے دوسرے کو معاف کیا ہے یا اپنے آپ کو؟ میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ معمولی سا ٹیشو آپ اگر اس کو ایسے کر کے پکڑو گے نا اور 5 منٹ پکڑ کے رکھو گے تو 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بازو شل ہو جائے گا. آپ ایک ٹیشو کو پکڑ سکتے اور یہ بازو فورس آف گریوٹی کی وجہ سے نیچے جانا شروع ہو جائے گا. یہ بائیسیپس، یہ ٹرائیسیپس، یہ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے دونوں پل ہو جائیں گے. یہ میرے اسکیپولا کے مسل، یہ شولڈر کے مسل 5 منٹ. میرے محترم بھائیوں یہ ہاتھ کسی چیز کو پکڑ سکتا؟ اب جس نے 10 سال سے پکڑا ہوا ہے، جس نے 15 سال سے پکڑا ہوا ہے، جس نے 20 سال سے پکڑا ہوا ہے،
اور جب آپ اس کو پکڑو گے اس پہ طاقت لگ رہی ہے، قوت لگ رہی ہے. یہ طاقت اور قوت کس چیز کی ہے میرے محترم بھائیو؟ جو طاقت آپ ہاتھ پہ ضائع کر رہے تھے نا وہ آپ کے بدن کو لگنی تھی. وہ ضرورت تھی آپ کے دل کی، دماغ کی، جگر کی، پٹھوں کی، پھیپھڑوں کی، گردوں کی، معدے کی، آنتوں کی، ہڈیوں کی. آپ ایک بیکار چیز کو پکڑ کے اس کے اوپر اپنی انرجی ضائع مت کرو. میرے محترم بھائیوں، جو معاف کرے گا واللہ وہ اس کو معاف نہیں کر رہا، وہ اپنا بھلا کر رہا ہے، اپنا بھلا کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اگریشن کیوں ہے، یہ غصہ کیوں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بات کو فوراً پکڑ لیا اور یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی. اس کو نہ سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. ہر جمعے ہمیں ایک سورت پڑھنے کا حکم ہے. ہر جمعے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف. سورہ کہف میں واللہ گوروں کو سمجھ آ گئی. گورے کہتے ہیں قرآن میں ایک واقعہ ہے جو مسلمانوں کو بار بار ریکال کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہر جمعے اس کو ریکال کرو، اس کو دہراؤ. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام ایک کام کو دیکھتے ہیں، سائنس کہتی ہے جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ دکھ نہیں رہا. یہ پوری کائنات جس پہ سورج چمکتا ہے، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تیرے رب کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی. یہ پوری کائنات کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دی؟ سمندر میں ایک سوئی ڈبو، اس کو واپس لے کے آؤ. وہ جو سوئی جتنا پانی لے کے لوٹی ہے یہ دنیا ہے، اور جو پیچھے بچا میرے محترم بھائیو جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ دکھ نہیں رہا. سائنس کہتی ہے کبھی بھی سچویشن کو مت دیکھو. کوئی بھی پرابلم ہوئی گھر میں، اس پرابلم کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے یہ پرابلم کس ریزن سے ہوئی، اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. آپ کے بیٹے نے کوئی غلط کام کیا، آپ کی بیٹی نے کوئی غلط کام کیا، کوئی اونچی بولا، کوئی لاؤڈلی بولا، کوئی شاؤڈلی بولا، تو پہلے اس کی ریزن جانو کہ یہ کیوں بول رہا ہے. اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو چوری کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ نوبت کیوں آئی. اگر کوئی جھگڑ رہا ہے تو یہ مت دیکھو کہ وہ جھگڑ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ یہ نوبت کیوں پیدا ہوئی، اس کی روٹ کاز کیا ہے. کیونکہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو کسی امر کا نتیجہ ہے. میرے محترم بھائیوں، آج ہماری بیمار ہونے کے پیچھے، آج ہمارے پریشان ہونے کے پیچھے، گھروں میں فساد، جھگڑے، لڑائیاں، سبب کیا ہے؟ ہم صرف سچویشن کو دیکھتے ہیں. اس نے یہ کہا، اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے، یہ کیا سمجھتی ہے. میرے محترم بھائیوں، اگر غصہ کرو گے، سائنس کہتی ہے جو غصہ کرے گا اس کا اپنا دل، اس کا اپنا دماغ، اس کی اپنی آنکھیں، اس کا اپنا جگر، اس کے اپنے پھیپھڑے، اس کا اپنے گردے میرے محترم بھائیوں کمزور پڑ جائیں گے. جس کو سائنس نے بلڈ پریشر کہا ہے نا، یہ ایکچول میں غصہ ہے. کبھی بلڈ پریشر کی انگلش جانو، بلڈ پریشر کہتے ہیں ہائپر ٹینشن کو. غصے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نارملی بولتے نہیں مجھے ٹینشن نہ دو. جو ٹینشن بڑھ جائے وہی بلڈ پریشر ہے. اور آج کتنے لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کا شکار ہیں؟ اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان ہمارے جسم میں جو خون کی نالیاں ہیں نا اس میں گردش کرتا ہے. تو بلڈ پریشر کسے کہتے ہیں؟ بلڈ کہتے ہیں خون کو، اور پریشر کہتے ہیں خون کا دباؤ جو نالیوں کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ دباؤ کیوں پڑا؟ کیونکہ اس میں شیطان ہے. اسی کی وجہ سے جب بلڈ پریشر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو غصے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جب بلڈ پریشر ہوتا ہے آپ کا سانس تیز تیز آنا شروع ہو جاتا ہے، بریتھنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو غصے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بریتھنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو خون کی نالیوں پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، غصے میں بھی خون کی نالیوں پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے. جب بلڈ پریشر ہوتا ہے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ کان کی ٹپ گرم ہو جاتی ہے. تو سچ بتاؤ غصے میں نہیں ہوتی؟
آپ کے منہ میں سلائیوا زیادہ آ جاتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو منہ سے تھوک نہیں نکلتی، برین معاف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے، ہجانی کیفیت آ جاتی ہے، مد مقابل اگر کمزور ہے ہم ایک دوست کو لگا بھی دیتے ہیں، اور اگر کبھی ہے اپنے منی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہر شخص الا ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں اپنا محاسبہ کرو، کتنے لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کھانا چھوڑ سکتے ہو، دوائی نہیں چھوڑ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اپنے فطرت سے، اپنے دین سے، اپنی شریعت سے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے دور ہو جانا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ فطرت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اصل کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم نے پیارے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کائنات میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے یا مجوسی بنا دے، آیا وہ فطرت اسلام پہ ہے۔ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سب سے بڑا سبب میرے محترم بھائیوں اپنی اصل کو، اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% دین اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔